الله 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 ما لنا مولا سوى الله. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد. رمضان المبارک کے احکام اور مسائل کے ضمن میں الحمدللہ بعض اہم اور دلچسپ باتیں اللہ کے فضل و کرم سے آ رہی ہیں. آج کے اس کلپ میں ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم اور دلچسپ مسئلے کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے سحری کھانے کا مسنون بیسٹ اور آئیڈیل وقت کون سا ہے. اس حوالے سے یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے مسائل اور ان کے بیانات کے ضمن میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کے ضمن میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی کتب احادیث میں مذکور ہے. صحیح بخاری میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری نا تو میں نے اونٹ کو باندھنے والی ایک سیاہ رسی اور سفید رسی لے کر رات کے وقت اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، اور میں اس انتظار میں تھا کہ یہ کس وقت صاف طور پر واضح ہوتی ہیں اور نظر آتی ہے. تو کہتے ہیں میں دیکھنے لگا تو مجھے صاف نظر نہ آئی. صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ سارا واقعہ اپنا کہہ سنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات سنی تو آپ مسکرا دیے، اور آپ نے مسکرا کر فرمایا عدی آپ کا تکیہ تو پھر بڑا لمبا چوڑا ہوا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا انما ذالک سواد اللیل وبیاض النہار. اس آیت کریمہ میں سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے. تو معلوم ہوا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمودار اور واضح ہو جائے، تو مراد ہے صبح صادق اور صبح کاذب، یعنی صبح صادق تک کا وقت ہے سحری کھانے کا. تو محترم و مکرم سامعین و ناظرین، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے اللہ کے پیارے روزہ داروں، سحری کھانے کا وقت بہت پہلے نہیں ہے. بعض لوگ رات کو ہی کھانا کھا لیتے ہیں 12 بجے 1 بجے اور کہتے ہیں جی ہماری سحری کی نیت ہو گئی. یہ غیر مسنون عمل ہے. سنت یہ ہے کہ آپ آخری وقت کے اندر سحری کھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل مبارک بھی ایسا ہی تھا. جناب ابو عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی اور سنن ابی داود کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ ہم میں 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو افطاری میں جلدی کرتا ہے اور سحری میں تاخیر کرتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو افطاری میں دیر کر دیتا ہے اور سحری میں جلدی کرتا ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ ایہما الذی یعجل الافطار ویؤخر السحور، وہ کون ہے ان دونوں میں سے جو افطاری کے اندر جلدی کرتا ہے اور سحری میں تاخیر کرتا ہے. تو کہتے ہیں قلت عبداللہ بن مسعود، میں نے کہا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے. قالت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی افطاری کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے اور سحری کھانے میں تاخیر کیا کرتے تھے. بلکہ یہاں تک کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھاتے کھاتے لیٹ ہو گیا اور اذان فجر شروع ہو گئی، اذان فجر، تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے اجازت دے رکھی ہے. آپ نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنتا ہے
اذان فجر شروع ہو گئی. اب بعض لوگ پریشان ہو جاتے, اوہو میں تو سحری پوری نہیں کر سکا, بس چھوڑ دو, اذان ہو گئی. نہیں, آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے, والاناء فی یدہ, اور برتن اس کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے نا, برتن ہاتھ میں پکڑا ہوا اور کھانا کھا رہا ہے, آپ نے فرمایا فلا یضع, اس کو فوراً رکھ نہ دے, حتی یقضی حاجتہ, حتیٰ کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے. مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں وفیہ اباحۃ الاکل والشرب من الاناء الذی فی یدہ عند سماع الاذان للفجر. اس حدیث مبارک کے اندر فجر کی اذان سنتے وقت اس برتن میں سے کھانے اور پینے کی اباحت اور جواز معلوم ہوتا ہے جو اس روزہ دار سحری کرنے والے کے ہاتھ میں ہے. اور وَأَلَّا يَدَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ, اسے چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے سے پہلے اس کو رکھے نہیں, یعنی برتن میں جو ہے آپ اس کو تناول کر لیں, کھا لیں, اذان ہوتے ہوتے آپ سحری کا کھانا مکمل کر لیں. تو یہ تعلیم ہے اس حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے ضمن میں ارشاد فرمائی کہ آخری وقت کے اندر سحری کرنی چاہیے, بہت پہلے سحری نہیں کھا لینی چاہیے. سحری کھانے کے بعد آپ کے پاس بس اتنا وقت ہو کہ آپ فجر کی سنتیں ادا کریں اور مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کر لیں. یہ ہے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ اس سے بھی اندازہ کر لیجئے سحری کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ, سحری کا اختتام بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے نام کے ساتھ, اور دین میں کس قدر ہمیں آسانیاں مل گئیں کہ اگر آپ لیٹ ہو گئے, تاخیر ہو گئی, اذان ہو رہی, اذان ہوتے ہوتے اگر آپ سحری کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سحری سنت کے مطابق ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.